بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ اس سے پہلے ہی براڈ کاسٹ میسج کے تھرو آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ کوئی بھائی کنفرم کریں اگر میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو جیسا کہ ہم نے براڈ کاسٹ میسج کے تھرو ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہے، اور کچھ لوگوں کو ہم نے یعنی سب ٹاپکس کی ہیڈنگ بھی بھیجی تھی جسٹ فار دا پرپز آف ریویو. تو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو فردر ڈیٹیلس آف واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس، ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہیں انشاءاللہ. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں پہلی سلائیڈ سے. اور جیسا کہ عنوان ہے آپ کے سامنے کہ وقت کی اہمیت کے تعلق سے یہ سیشن ہم نے کیا ہے، اور اس میں ہم جو ہے ٹائم کی اہمیت کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے پراپر یوٹیلائزیشن کے ڈفرینٹ میتھڈز کو، پریکٹیکل ویز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اپنی زندگی میں یعنی اس عہد کے ساتھ اس سیشن کو سنیں گے کہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی ضرور لائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ علم جو ہے وہ تبھی نفع پہنچاتا ہے جب اس کو سیکھنے کے وقت یہ ارادہ کر لیا جائے کہ اس میں سے جتنا بھی میری وسعت کے بقدر ہوگا، اپنی استطاعت کے بقدر میں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کروں گا، ہے نا؟ یہ ممکن نہیں ہے، اکثر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ یعنی اپنی عملی زندگی میں فوراً ہی داخل کر لیں، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ جتنی بھی میری استطاعت میں ہوگا، اس یعنی اس پروپورشن میں تبدیلی اپنی زندگی کے اندر لاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس نیت کے ساتھ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مجلس علم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا لی طلب العلم، جس نے علم کی طلب کا کوئی راستہ اختیار کیا، علم کی طلب کے لیے کسی راستے پہ چلا، کوئی بھی اس نے وے اختیار کیا، سہل اللہ طریقا سہل اللہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، ہے نا؟ مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت مختلف حدیثی کتابوں میں آئی ہیں، اور سب کا جو لب لباب یہ ہے کہ اگر علم کے طلب میں انسان کوشش کرتا ہے، اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، اس کے لیے کچھ وقت اپنا فارغ کرتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے کو آسان نہ کر دیں. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں شامل ہو. تو ہم لوگ سب سے پہلے اس چیز کی نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں، اور اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ طلب علم جو ہے یہ اپنے آپ میں عبادت ہے، پراپر عبادت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ طلب علم جو ہے وہ صرف اور صرف حرام اور حلال اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سیکھ کر اس پہ عمل کریں گے، یعنی عمل کی نیت ہونی چاہیے، یعنی عمل کی نیت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عملی مینیفیسٹیشن ہوگا تب جا کے آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ کی نیت شروع سے ہے تو ہر اسٹیپ پہ، یہاں تک کہ آپ الف با بھی سیکھ رہے ہیں اگر، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے عبادت ہے، پراپر عبادت ہے. تو اس چیز کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، ان دو باتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پہ ٹیبل آف کنٹینٹ کے فارمیٹ میں 10 سب ہیڈنگس، سب چیپٹرز جو آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں بریف اوور ویو دے دوں 1 منٹ کے اندر کہ یہ کون سے 10 ٹاپکس ہم کور کرنے جا رہے ہیں. پہلی چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمت کا ذکر کیا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. اس حدیث کی تشریح کریں گے جو آپ کے سامنے میسج میں بھی سینڈ کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اس حدیث کے ساتھ ہم ابتدا کریں گے، پہلا ٹاپک وہی ہوگا. دوسری چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ وقت کو ضائع کرنا یعنی ویسٹنگ ٹائم جو ہے اس کا ڈیفینیشن کیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اور پھر کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھیں گے کہ کون سی چیز ان میں سے ویسٹ آف ٹائم ہے اور کون سی چیز نہیں ہے نا؟ ایگزامپلس ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں، ہم چند پرومیننٹ جن کے بارے میں لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتا ہے اس کو بیان کریں گے، ہے نا، بہت شارٹ میں ایگزامپلس کے ذریعے. ٹھیک ہے، پھر ہم ایک بہت ہی جدید فینومینا ہے جس کو ڈوم اسکرولنگ کہتے ہیں، ہے نا، ڈوم اسکرولنگ.
یہ فنومینا ہے، اس کو یہ بیسیکلی جو ہم میں سے اکثر کی عادت ہے، اور کیا بڑا کیا چھوٹا ہر آدمی اس بیماری میں گرست ہے، وہ یہ کہ فون کو بغیر کسی پرپز کے استعمال کرنا، بغیر کسی نیت کے اور بغیر کسی ارادے، مستحکم ارادے کے ساتھ کہ میں فلاں عالم کا فلاں لیکچر سننے جا رہا ہوں، فلاں انٹرویو دیکھنے جا رہا ہوں، یا فلاں نیوز سننے جا رہا ہوں، کسی معین نیت کے بغیر جو ہے بس اسکرول کرتے رہنا اور کنٹینٹ کے انتظار میں رہنا کہ کون سا کیچی کنٹینٹ میرے سامنے آ جائے اپنے اپنے انٹرسٹ کے بقدر. اس پورے پروسیس میں جتنا وقت جاتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور اس فینومینا کو کہتے ہیں ڈوم اسکرولنگ. تو اس کے بارے میں اس کے نقصانات کو سمجھیں گے. پھر ایک اور یعنی جو جدید فنومینا ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کامن ہے، وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے. FOMO، فومو کہتے ہیں اس کو. ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو بہت زیادہ، جو لوگ بہت ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نیوزز میں اور بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ پرو ایکٹیو رہتے ہیں، وہ اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں ریئلائز نہ کرتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، لا شعوری طور پہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھیں گے، اس کے ہارمفل افیکٹس کیا ہیں، اور جو بہت ساری جدید تحقیقات ہیں، بہت سارے ریسرچ پیپرز کا جو ملخص سمری جیسٹ ہے، وہ آپ کے سامنے چند الفاظ میں آ جائے گا وتھ ریفرنس انشاءاللہ تعالی. پھر ہم سمجھیں گے کہ وقت کی اہمیت جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے، یعنی قرآن کے نقطہ نظر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نقطہ نظر سے، اور سلف الصالحین صحابہ و تابعین اور بعد کے جو ائمہ اہل سنہ ہیں، ان کے اقوال اور ان کی سینگس کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ اسلامی نقطہ نظر میں وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے نا. اور اس میں ہم کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس بھی دیں گے بہت سارے صحابہ و تابعین اور ائمہ اور علماء کے، وہ کس طرح اپنے وقت کو بچایا کرتے ہیں اور یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ ساری باتیں کیوں اہم ہیں. وقت کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کون سا شخص ہے جو وقت کی اہمیت کا قائل نہیں ہے. لیکن ہم جب اسلامی نقطہ نظر سے وقت کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاص پہلو جو ہے داخل ہوتا ہے، وہ تصور آخرت ہے. یعنی کس طرح وقت کا ضیاع کرنا اور وقت کا صحیح استعمال کرنا آخرت میں امپیکٹفل ہوتا ہے، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں ہم غالباً سورہ تکاثر یعنی الحاکم التکاثر اور سورہ عصر، ان دونوں میں سے کسی ایک کی، یا اگر وقت نے پرمٹ کیا تو دونوں کی شارٹ ایکسپلینیشن رکھیں گے، اور کس طرح جو ہے یہ دونوں صورتیں ہمیں وقت کی اہمیت کی بارے میں بہت ہی گہرا انڈیکیشن دیتی ہیں، وہ انشاءاللہ سمجھیں گے. پھر ہم کچھ پریکٹیکل اسٹیپس دیکھیں گے جن کے تھرو ہم ٹائم ویسٹیج کو منیمائز کر سکیں اپنی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں. بہت تھیوریٹیکل بات نہیں ہوگی، بہت ہی پریکٹیکل، اور چند سجیشنس ہوں گے جو تجربے یعنی میں بات آئی ہے، اور جو ہم نے پچھلے 5 6 سال 7 سال میں سیکھی ہے، اور جو بہت نفع بخش ہے ذاتی طور پہ بھی، اور چند لوگوں سے اور سجیشنس لیے ہیں جو بہت ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں میں. تو وہ اسٹیپس آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، کیسے ہم ماڈرن ٹائم میں ان ساری چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے ٹائم ویسٹیج کو منیمائز کر سکتے ہیں اور ٹائم یوٹیلائزیشن کے کوفیشنٹ کو انکریز کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی یوٹیلائز آر ٹائم مور افیکٹولی، مور پروڈکٹیولی، اسپیشلی ان دا کنوٹیشن آف آخرہ اینڈ اسپیشلی ان دا کنوٹیشن آف دین. اور لاسٹ میں پھر ہم دعا کے تعلق سے چند باتیں کہیں گے کہ جب بھی انسان کسی اچھی چیز کے حاصل کرنے کا اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کا ارادہ کرتا ہے، تو ساری پلاننگ، ساری میتھڈولوجی اپنی جگہ ہے، سارے مناہج اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کی بڑی اہمیت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آخر میں سمجھ کے اس پورے لیکچر کو کلوز کریں گے. تو یہ تھا بریف اوور ویو جو میں نے آج کے لیکچر کا دیا ہے. امید کرتا ہوں یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. کسی بھائی کو اگر کوئی کوشچن آ جائے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اسکرین نہیں آ رہی ہے میری، کوئی دوسرے بھائی کنفرم کر کے بتائیں میری اسکرین آ رہی تھی کہ نہیں. چلیے ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری اسکرین کو اگر آپ چاہیں، جو لوگ ہیں وہ میری اسکرین کو اگر پن کر لیں گے تو غالباً وہ آسانی سے ان کے پاس آ جائے گا اگر آپ فون میں دیکھ رہے ہیں تو. جی 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 جی، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. لیکن ابھی سب لوگ بہت دھیان سے سنیں اور کوشش کریں میرا ساتھ دیں، اور یعنی صبر کریں، صبر کے ساتھ مجھے جھیلیں تھوڑی دیر، اور انشاءاللہ پھر جو ہے ہم لوگ یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے. تو آگے چلتے ہیں. جی. تو نیکسٹ یعنی پہلا ٹاپک، سب سے پہلے جو ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں. ہیلو، بتائیں. اچھا اچھا، نہیں کوئی بات نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا ابو ہریرہ سے روایت ہے، لیکن اصل میں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نعمتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے.
دو ایسی نعمتیں ہیں، آپ کے سامنے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہے، آپ چاہیں تو لٹرل ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں، میں بہت ہی عام فہم زبان میں اردو میں ترجمہ کرتا چلوں گا، ہے نا، جو بھی عربی عبارت آئے گی انگلش میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے اسکرین پہ ہوگا، اور عام اردو زبان میں بھی اس کا ٹرانسلیشن میں بولتے چلوں گا تاکہ ہر انسان کو اپنے فہم کے مطابق سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ایک صحت ہے اور ایک فراغ، الفراغ، ہے نا، فراغ کہتے ہیں فری ٹائم کو، ہے نا، فراغ کہتے ہیں ایسے وقت میں جب آپ پہ کوئی میجر ذمہ داری نہ ہو، ہے نا۔ فراغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل لیٹے رہیں گے تبھی اسی کو فراغت کا وقت کہا جائے گا۔ اگر آپ چھٹی میں گھر میں ہیں، تھوڑا بہت گھر میں کھانا وغیرہ بنا لے رہے ہیں، ہلکا پھلکا کام میں ہاتھ بٹا دے رہے ہیں، نماز وغیرہ اپنے وقت پہ چلے جا رہے ہیں، یہ بھی فراغ ہے نا، یعنی بہت زیادہ آپ مینٹلی اور فزیکلی آکوپائڈ نہیں ہیں، دیٹ از آلسو فری ٹائم، دیٹ از آلسو ماڈریٹلی فری ٹائم، دیٹس اے گڈ ٹائم، دیٹس آلسو اے نعمہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کو اکثر لوگ جن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک صحت اور ایک فراغ، فری ٹائم۔ صحت کا ہمارا موضوع نہیں ہے یہاں پہ، تو اس کو اسکپ کرتے ہوئے ہمارا اصل فوکس جو ہوگا الفراغ کے اوپر ہوگا، یعنی فری ٹائم کے اوپر۔ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یا ان ادر ورڈز اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو اکثر لوگ ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو فار گرانٹیڈ لیں گے تو اس کی صحیح قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے، اس کی صحیح وقت نہیں سمجھیں گے، اور اس کو صحیح وے میں یوٹیلائز نہیں کریں گے، ہے نا۔ کیا ریزن ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم لوگ فار گرانٹیڈ بہت ایزیلی لیتے ہیں، ہے نا؟ نفسیاتی طور پہ سوچیں کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ سب سے بنیادی ریزن یہ ہے کہ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جب آپ کے پاس ہوتی ہیں تب آپ کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے پاس ہیں۔ یعنی کسی فری آدمی سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی تم فری ہو آج کل، تو وہ کبھی بہت خوشی سے اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ نہیں الحمدللہ میرے پاس تو بڑا ٹائم رہتا ہے، بہت اطمینان سے میں ہوں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے نا، میں پورا پورا فری رہتا ہوں، کبھی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو مشغول ہی سمجھے گا، چاہے اس یعنی آگے ہم سمجھیں گے اس چیز کو کہ کس طرح ہم جو ہیں like in our times we are facing a problem, a major crisis. What is the crisis? We are busy in doing nothing. Majority of us are busy in doing nothing. We are not doing something greatly productive, but still we are busy across the day. تو ہمارا دن اور رات گزر جاتی ہے چھٹی کے ایام میں بھی، صبح سے شام ہماری گزر جاتی ہے اور ہم پورے دن بزی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہم فری ہیں، پورے دن گزر جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو مشغول ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ پرابلم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں بیان کیا ہے وہ دوسری بات ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ جب انسان فری ہوتا ہے تو چونکہ یہ دو ایسی نعمت ہے کہ جب ان میں ہوتا ہے انسان تو اس کی یوٹیلیٹی کو نہیں سمجھتا۔ اس کی فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، ایک جوان آدمی ہے، اس کا جسم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، سارے اعضاء صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی، کھانا وغیرہ صحیح سے پچ جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح شام جو ہے اس چیز کو بہت ریئلائز کرتا ہو کہ یار میں تو بیٹھتا ہوں تو کوئی مجھے گھٹنے میں درد ہی نہیں ہوتا، میں لیٹتا ہوں تو مجھے کمر میں درد ہی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی انسان اس طرح ریئلائز نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی وہ یہ چیزیں اتنی انگرینڈ ہیں، اتنی ٹائٹلی کپلڈ ہیں اس کی لائف میں کہ کبھی بھی وہ اس چیز پہ غور کرنے کی نوبت اس کو نہیں آتی کہ یار میں تو کھانا کھاتا ہوں تو پچ ہی جاتا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان کی صحت کچھ خراب ہو جاتی ہے نا، کچھ طبیعت وغیرہ بگڑ جاتی ہے، کچھ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، کچھ ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے، اب وہ لمبے پیریڈ کو اس بیماری کو گزارتا ہے، پھر جب وہ صحت مند ہوتا ہے تب وہ اس نعمت کو صحیح معنوں میں ریئلائز کرتا ہے۔ لیکن کچھ ہی مدت گزرتی ہے کہ پھر اس کا ریئلائزیشن ختم ہو جاتا ہے اور پھر فار گرانٹیڈ لینے لگتا ہے صحت کو۔ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جو بیمار آدمی ہے، آپ بوڑھے لوگوں سے بات کریں تو وہ ہمیشہ کہیں گے اس بات کو کہ تم لوگ جوان ہو، صحت کی قدر کرو، صحت کی اہمیت کو سمجھو، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس طرح کی تکلیفوں سے نہیں گزرے ہوتے ہیں۔ سملرلی بہت بزی لوگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے وقت کی بھی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی فری ٹائم ان کو، ایک دو دن بھی چھٹی ملتی ہے تو ان کو بہت راحت و اطمینان محسوس ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم اس ایک دو دن میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بہت یعنی بس آٹو پائلٹ موڈ میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ان کی ہفتے بھر کی چھٹی ایسے ہی نکل جاتی ہے، ان کو لگتا ہے یار ابھی تو چھٹی شروع ہوئی تھی پھر ختم ہو گئی۔ تو یہ دو ایسی نعمت یعنی صحت اور فری ٹائم جب انسان اس میں موجود ہوتا ہے تو اس کی یوٹیلیٹی کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اور یہ ایسی نفسیاتی پرابلم ہے، یہ ایسی سائیکولوجیکل یعنی یہ ایسی سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی اور کہا کہ کثیر من الناس جو ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد، بہت بڑی اکثریت جو ہے ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، فار گرانٹیڈ لیتی ہے نا۔ تو اس بات کے ساتھ چونکہ ہمارا موضوع یہاں پہ فری ٹائم ہی ہے اور ٹائم کی اہمیت ہے، تو یہ حدیث بہت ریلیونٹ تھی، تو انشاءاللہ اس کا پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور یہ چیز ہمیں ٹائم ٹو ٹائم نوٹ کرنے کی ہے۔ یہ حدیث ہم نے اسی لیے پڑھی نا کہ فیوچر میں اگر آپ کبھی
فری ٹائم ہو یا کبھی صحت ہو، تو کبھی ایک دو بار بھی اگر ہم یہ غور کر لینا کہ یار آج تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی جسم میں، آج میرا سارا دن جو ہے پوری صحت مندی کے عالم میں گزرا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہوگا، اور شکر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ افضل العبادت ہے نا. تو یہ چیزوں کو ریئلائز کرنے کے لیے یہ حدیث بتائی جاتی ہیں. آئیے اب ہم سمجھیں گے کہ ٹائم کو ویسٹ کرنا کس کو کہتے ہیں. ہوپ فلی اسکرین سب لوگوں کو دکھ رہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ اسکرین بڑی امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یعنی جو لوگ بھی یعنی خاص طور پہ ینگ لوگ جو ہیں اسکرین پہ خاص دھیان دیں اور باقی لوگ بھی دھیان دیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے دو آپ کے سامنے اگر اسکرین دکھ رہی ہے تو دو پیرلل میں نے کمپیریٹیو پوائنٹس جاٹ ڈاؤن کیے ہیں. ان میں ایک ہے کہ ٹائم ویسٹنگ کس کو کہتے ہیں اور دوسرا ہے ٹائم ویسٹ نہ کرنا کیا کیا ہے. یعنی کچھ ایگزامپلس دیے ہیں جو بہت اس کے ہزاروں ایگزامپلس ہو سکتے ہیں. میں نے ان ایگزامپلس کو چنا ہے جن کے بارے میں تھوڑی بہت کنفیوژن ہو سکتی ہے یا جن کو ہم بغیر سوچے ہوئے ریئلائز نہیں کرتے ہیں. دے آر ناٹ ویری اپیرنٹ ٹو اس رائٹ. سو آئی ہیو سیلیکٹڈ اونلی دوز لمیٹڈ ایگزامپلس. تو اس سے پہلے کہ ہم ان ایگزامپلس کو دیکھیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ٹائم کا ویسٹ کس کو کہتے ہیں، ٹائم ضائع کرنا کس کو کہتے ہیں، وقت برباد کرنا کس کو کہتے ہیں. اس کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں بیان کیا ہے جو بڑی مشہور سورہ ہے، غالباً سورہ نمبر 23 ہے. پہلی 3 آیتوں کے اندر میں تیسری آیت اس کے لیے بہت اہم ہے. مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، مومنین کے ایٹریبیوٹس بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کون سے مومن ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہے نا. آگے چل کے یعنی ان مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 10 اور 11 میں بیان کیا ہے کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے پھر ایٹریبیوٹس کئی سارے اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں. ان میں سے جو میجر ایٹریبیوٹ ہے وہ پہلی 3 آیتوں میں ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے وہ 3rd آیت میں. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر جو ہے ٹائم ویسٹ کے ڈیفینیشن کو شارٹ میں سمجھیں گے اور کچھ ایگزامپلس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کہ قد افلح المؤمنون، مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جنرک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. لیکن آگے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ کیا تمام مومنین کامیاب ہو گئے؟ نہیں، ان کے ایٹریبیوٹس بیان کیے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، نماز ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس آیت کی بہت ساری تفسیرات یعنی بہت ساری تفسیر ہو سکتی ہے اور بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں. اس میں جائے بغیر ہم تیسری آیت پہ پہنچتے ہیں. یعنی جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے ہے نا، لغو چیزوں سے اعراض کر جاتے ہیں، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے لے جاتے ہیں، ہے نا. لغو کیا ہوتا ہے نا. عربی میں بہت جامع ٹرم ہے لغو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سادی سی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ہر وہ چیز جس سے آپ کو دنیا میں اور آخرت میں فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے وہ لغو ہے. یعنی اقوال یعنی سینگس، افعال ایسے ایکشنز ہے نا، اور ایسے حرکات و سکنات، یعنی جو بھی ایکشنز آپ کر رہے ہیں اور جو بھی آپ بات بول رہے ہیں ہے نا، یا جو بھی آپ جس بھی اسٹیٹ میں ہیں، وٹ ایور از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ یو ایدر ان دنیا اور ان آخرہ، دین دیٹ از لغو. ٹھیک ہے. علماء نے لغو کا سادہ سا ڈیفینیشن یہ بیان کیا، اس کی بہت تفصیلات ہیں شارٹ میں سمجھنے کے لیے. تو مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہرگز لغو نہیں ہے. آپ صدقہ دے رہے ہیں، ہرگز لغو نہیں ہے. آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، بالکل لغو نہیں. اسی طرح آپ جو ہے اپنی جاب کی تیاری کر رہے ہیں ہے نا، آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ جیوگرافی پڑھ رہے ہیں، آپ ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں ہے نا، آپ جو ہے وہ انٹرویوز دیکھ رہے ہیں جس کے تھرو آپ کو جاب ملنے میں آسانی ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے لغو نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے یا تو دنیا میں فائدہ ہوگا یا آخرت میں فائدہ ہوگا. کچھ ایسے کام کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کی جسمانی صحت بڑھ رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں جسم کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سو رہے ہیں، آپ کا سونا آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے ایک لمبے پیریڈ تک، سرٹین اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. اسی طرح جتنی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، جن کے ذریعے سے دنیا یا آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے، وہ لغو نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کون سی چیزیں ہیں جو لغو ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ٹائم ویسٹ ہے؟ مثال کے طور پہ آپ چائے کی دکان پہ چائے پینے کے اور وہاں 2 ڈھائی گھنٹے بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. اور باتیں چل رہی ہیں، اصول فضول کی باتیں کر رہے ہیں، لغو ہے. ٹھیک ہے. آپ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے، تھوڑی بہت سیر و تفریح ضروری ہے، وہاں جائز طریقے کے مذاق ہو رہے ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں.
آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بیٹھے، لغو نہیں ہے. 4 گھنٹے 6 گھنٹے فضول باتیں کر رہے ہیں، لغو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ فون اٹھاتے ہیں، کبھی 5-10 منٹ آپ نے یوٹیوب پہ اچھی چیزیں دیکھ لی ہے نا، کچھ فیس بک چلا لیا تھوڑی دیر، جائز چیزیں دیکھی، نظر کو غلط حرام چیزوں پہ نہیں ڈالا، انسٹاگرام چلایا تھوڑی دیر کے لیے، حرام چیزوں پہ نہیں ڈالا 10-15 منٹ کے لیے، ہے نا. یہ بیسک انٹرٹینمنٹ ہے. یہ اگر آپ بہت کم مقدار میں کرتے ہیں تو لغو نہیں. ایگزامپل سب ہم دیکھتے ہیں جو ہم لوگ دن بھر میں بہت دفعہ کرتے ہیں، اور وہ لغو کی کیٹیگری میں ہے، ٹائم ویسٹ کی کیٹیگری میں ہے. اس کی بہترین مثال، آپ نے ابھی فون چیک کیا تھا، انسٹاگرام بھی آدھا گھنٹہ آپ نے اسکرال کیا تھا، آپ نے فیس بک بھی دیکھا تھا، آپ نے یوٹیوب بھی دیکھا تھا، کورا بھی چلایا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ نے چلائیں. ابھی 5 منٹ پہلے رکھا ہے فون بغل میں، پھر 5 منٹ بعد آپ کو بے چینی ہوئی، آپ کی زندگی میں کچھ خلا سا محسوس ہوا، کچھ ہاتھ جو ہے لسپسانے لگا، پھر آپ نے فون اٹھا لیا، پھر واٹس ایپ چیک کیا. آپ نے ابھی 5 منٹ پہلے چیک کیا تھا، اور ان میں سے کئی لوگوں کے میسج پڑے ہوئے ہیں آپ کے واٹس ایپ پہ جن کو آپ ابھی رپلائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ واٹس ایپ پہ چیک کر رہے ہیں کوئی نیا میسج تو نہیں آیا. پھر گروپ ہیں کئی سارے جس سے آپ جوائنڈ ہیں واٹس ایپ پہ، آپ ان کو کھولتے ہیں، ان کے لمبے لمبے میسیجز کبھی نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چھوٹے چھوٹے میسیجز جو کیچی 1-2 لائنس کے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. پھر آپ فیس بک کھولتے ہیں، اسکرال کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا پوسٹ آتا ہے، اگر 3 سے 4 یا 5 لائن سے زیادہ کا ہے آپ اس کو نہیں پڑھتے، اسکرال کر کے آگے چلے جاتے ہیں. اگر 3 لائن میں کوئی سلوگن لکھا ہوا ہے، 30 سیکنڈ کا کوئی ویڈیو آ جاتا ہے، تو آپ بڑے مزے لے لے کے اس کو دیکھتے ہیں، پھر فون رکھتے ہیں، پھر کچھ گھر کا کام کرتے ہیں. پھر جیسے ہی خالی بیٹھتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی آپ اپنے آپ کے ساتھ خالی نہیں بیٹھ پاتے، بے چین ہو جاتے ہیں، کچھ ہاتھ میں مل جائے، یا تو کچھ کام کرنے کو مل جائے یا پھر فون ہاتھ میں مل جائے. خالی آپ اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یعنی آپ کی اور آپ کے روح کے درمیان اتنا بعد ہو گیا ہے، آپ کی اور آپ کے نفس کے درمیان اتنی بڑی دشمنی ہو گئی ہے کہ آپ دنیا جہان کے تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اپنے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، ہے نا. تو اسی بے چینی میں آپ بار بار جو فون اٹھاتے ہیں، اور ہر 5 منٹ پر یہ سوچ کے اٹھاتے ہیں کہ جسٹ چیک کر رہا ہوں کیا ہے نا، کچھ میسج تو نہیں آ گیا، کوئی ضروری نوٹیفیکیشن تو نہیں آ گئی. 7-8 ڈفرینٹ ایپس کی نوٹیفیکیشن آپ نے آن کر رکھے ہیں، وہ سارے نوٹیفیکیشن آپ کے اوپر آتے رہتے ہیں. جتنی بار وہ نوٹیفیکیشن آئیں گے آپ کا برین ٹریگر ہوتا ہے اس چیز کی طرف، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں. پڑھتے بھی نہیں ہیں نیوز، بس ہیڈ لائن دیکھ کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو بے چینی ہے کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے آپ سے، ہے نا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان پلانڈ وے میں ہو رہی ہیں. آپ پلان نہیں کرتے ایسا کہ میں صبح اٹھوں گا اور 75 دفعہ دن بھر میں فون چیک کروں گا، یہ پلان تو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ کے پسند کے ویڈیوز آنے لگتے ہیں، جائز ہی صحیح، میں نہیں کہہ رہا حرام چیز، جو حرام کرتے ہیں ان کے لیے تو الگ سیشن ہونا چاہیے، ٹائم ویسٹ کا سیشن ہی نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے تو الگ سیشن ہونا چاہیے. یہاں یہ سیشن ان کے لیے ہے جو حرام نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی لغو میں انوالو ہوتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے بہت میجر لغو ہے، اور بہت بڑی تعداد ہم میں سے اس پرابلم میں گرست ہے. ٹھیک ہے. دوسری لغو چیز کیا ہے کہ آپ فون اٹھاتے ہیں بغیر کسی پرائر آئیڈیا کی کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ میں فون کے ایگزامپل زیادہ دوں گا، پلیز بور نہیں ہوئیے گا، کیونکہ بہت سے ایسی لغو چیزیں ہیں جو ہم سے پچھلی جنریشنز میں ہوتی تھیں، ہمارے زمانے میں کم ہو گئی ہیں الحمدللہ. جیسے ہم لوگ بیٹھ کے غیبت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اگر ایک جگہ تو سب لوگ اپنے اپنے فون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ غیبت تو نہیں کرتے. کم سے کم ایک گناہ کم ہوا ہے، بہت سارے گناہ بڑھے ہیں لیکن ایک گناہ کم ہوا ہے ریلیٹیولی، کہ ہم لوگ چونکہ ایک دوسرے سے بات ہی زیادہ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو نہ زیادہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو جب ٹالریٹ نہیں کر سکتے دوسروں کو کیسے کریں گے. لیکن ہم فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو فون کے ایگزامپل میں زیادہ دوں گا کیونکہ وہ زیادہ ریلیونٹ ہے اسپیشلی ینگ پیپل کے ساتھ اور اولڈ کے ساتھ بھی. تو یہ بھی لغو ہے. دوسری چیز آپ نے ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں، آپ نے یوٹیوب میں کوئی خاص لیکچر دیکھنے کے لیے کھولا اور اس میں وہ لیکچر دیکھ ہی رہے تھے کہ بیچ میں نیچے کوئی سجیشن آ گیا. ابھی وہ لیکچر آپ نے پورا نہیں کیا تھا کیونکہ لیکچر 7-8 منٹ لمبا تھا، آپ نے نیچے کسی سجیشن پر کلک کر دیا، وہ 2 منٹ کا تھا. اس میں 1 منٹ دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم چلا یہ تو بورنگ ہے، اس کے نیچے دوسرا سجیشن آیا، آپ نے وہ کھول دیا، وہ 30 سیکنڈ کا تھا، آپ کو مزہ آ گیا. پھر آپ 30 سیکنڈ والی ویڈیو کی لائن میں چلے گئے، ایک کے بعد ایک دیکھتے رہے کہ اب کون سا اچھا آتا ہے، اب کون سا اچھا آتا ہے. یعنی وداؤٹ پرائر پلان کے جائیں گے تو پرابلم ہے، پرائر پلان کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن کیٹرڈ سجیشنز جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان پہ آپ ایک کے بعد ایک کلک کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے کتنا وقت دن بھر کا آپ کا چلا جاتا ہے آپ ریئلائز نہیں کرتے. جو نقصانات ہیں وہ آگے آئیں گے، ابھی تو ہم صرف وقت کے ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وقت کے ضائع کرنے کے اور ایگزامپلس جو ہے میں ورچوئل ایگزامپل زیادہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اب ورچوئل پرابلمس زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہے نا، ڈیجیٹل پرابلمس زیادہ ہیں. ایک اور ایگزامپل ٹائم ویسٹ کرنے کا، آپ نے کسی ٹاپک پہ ایک لیکچر سننا شروع کیا، آپ ابھی وہ پورا نہیں کریں، اسی ٹاپک پہ دوسرے لیکچر آپ کے دل میں خیال ہے نہیں دوسرے اسکالر کا سنتا ہوں، ان کا دیکھنا شروع کیا، ان کے بھی 3-4-5 منٹ دیکھے، پھر آپ کو اس سے بھی اطمینان نہیں ہو، اسی ٹاپک پہ کسی تیسرے اسکالر کا سنتے ہیں. اسی طریقے سے آپ سیم ٹاپک پہ کسی بھی اسکالر کے پورے لیکچر کو نہیں سن پاتے.
بلکہ 10 ڈفرینٹ اسکالر کے ابتدائی 5 7 منٹ 10 منٹ سن پاتے ہیں. نہ آپ کا وہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا، لیکن آپ کو ایک فیک سینس آف انڈرسٹینڈنگ آ جاتا ہے، آپ کو ایک فیک سینس آف نالج آ جاتا ہے، بیکاز یور برین ٹرکس یو ٹو تھنک دیٹ یو ہیو لسن ٹو 10 ڈفرینٹ اسکالرس بٹ یو ہیو ناٹ لسن ٹو اینی ون آف دیم اٹینٹیولی. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بہت یعنی ہر اسکالر کا پہلا 3 4 منٹ تو آپ کا بڑا مضبوط ہوگا کیونکہ آپ نے سب کو دھیان سے سنا ہے، لیکن کسی اسکالر کی بھی پورے کانسیپچوئل ایکسپلینیشن کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹائم ویسٹ ہے نا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے علم حاصل ہو رہا ہے، اس سے علم نہیں حاصل ہو رہا ہے، یہ نقصان ہے آپ کے لیے. کسی ایک عالم کا اگر آپ صحیح طریقے سے شروع سے لے کے اخیر تک سنیں، دھیان دیں، نوٹس وغیرہ بنائیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا 10 ڈفرینٹ اسکالرس کو سننا ابتدا میں، انیشیل میں. ٹھیک ہے، ٹائم ویسٹ کا ایک اور بہترین ایگزامپل ہے کہ آپ نیک نیتی سے کوئی ڈیبیٹ اینڈ آرگومنٹ شروع کرتے ہیں کسی سوشل میڈیا پہ، اور وہ پرولونگ ہو جاتا ہے کیونکہ ریٹن آرگومنٹیشن کی کوئی حد نہیں ہوتی. وہ آپ کو رپلائی کرتا ہے، آپ اس کو رپلائی کرتے ہیں، آپ اپنے حق کو ثابت کرتے ہیں، وہ اپنے طور پر جس چیز کو حق کو سمجھ رہا ہے اس کو کرتا ہے. یہ بیک ٹو بیک آرگومنٹیشن بہت لمبی مدت تک چلتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جس وقت سوشل میڈیا نہیں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کے جواب کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ آپ کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ ابتدا میں جو صحیح نیت کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ اب اپنے بات کو کے دفاع میں استعمال ہوتی رہتی ہے، اور آپ کا ذہن بہت زیادہ آرگومنٹیٹیو ہو جاتا ہے. نصیحت قبول کرنے کے بجائے اس میں آرگومنٹیٹیو پہلو جو ہے غالب آ جاتا ہے. یہ بھی ٹائم کا ویسٹ ہے نا. اور اس کی بہترین مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت جو بیان کی سورہ فرقان کے اندر، وہاں بیان کیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاهل واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کہ رحمان کے نیک بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے تو وہ ہیں الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، جو زمین پہ نرم انداز سے چلتے ہیں، یعنی متکبرانہ چال نہیں چلتے، پراؤڈی وے میں واک نہیں کرتے. یعنی ان کی زندگی میں، ان کی عملی زندگی میں، ان کی اعتقادی زندگی میں کسی قسم کا پراؤڈ اور گھمنڈ نہیں ہوتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل قسم کے لوگ جب ان سے خطاب کرتے ہیں، جب ان سے بحث مباحثہ کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو. وہ اپنا راستہ الگ نکال لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق کے خاطر جو ڈیبیٹس کی جاتی ہیں بڑے لیول پہ، علماء جو کرتے ہیں وہ نہ کی جائے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہر کس و ناکس کا اس طرح کی ڈیبیٹس میں انوالو ہو جانا اور بیک ٹو بیک آرگومنٹیشن کرنا، یہ سب ٹائم کا ویسٹ ہے نا. سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ اپنی بات صحیح طریقے سے رکھیں، کہیں پہ بھی ایک دو بار سمجھانے پہ اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو 10 دن تک مسلسل بیک ٹو بیک آرگومنٹیشن پراپر ویسٹ آف ٹائم ہے، اور شیطان اس میں آپ کو بیوقوف بنائے گا. پہلا آرگومنٹیشن جو آپ نے کیا تھا ممکن ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے بعد کے 8 9 ریپلائز جو آپ نے کیے تھے، آپ کے برین نے جو کنسٹرکٹ کیے تھے آرگومنٹس اور آنسرس، وہ سارے کے سارے آپ کی اپنی نفس کے دفاع میں تھے. تو اللہ تعالیٰ جو اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے، اور خاص طور پہ اس طرح کے ویسٹ کرنے ٹائم کو جو ہم اس طرح ویسٹ کرتے ہیں اس سے بچائے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ویسٹ کرنے کے ایگزامپلس تھے. ناٹ ویسٹنگ ٹائم کے ایگزامپلس دیکھ لیجیے، ہے نا. جو ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو جو ٹائم کو لے کے بہت سیریس ہو جاتے ہیں، جو علم کے تحصیل میں اور اپنی جاب میں اور اپنے کریئر وغیرہ میں بہت سیریس ہو جاتے ہیں کسی بھی ایسپیکٹ سے ٹائم کی اہمیت کو لے کے، تو پھر وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی ٹائم ویسٹ سمجھنے لگتے ہیں جو قطعاً ٹائم ویسٹ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفع بخش ہیں بہت، اگرچہ اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے، ہے نا. جیسا کہ آپ کے رائٹ سائڈ میں میرے خیال میں اسکرین پہ آ رہا ہوگا، ناٹ ویسٹنگ ٹائم میں نے کچھ پوائنٹس جوٹ ڈاؤن کیے ہیں. ان کی ایک بہترین مثال جو ہے اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے نا، ان کو انڈیوائڈیڈ اٹینشن دینا. آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، بچے کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہیں، اس وقت فون مت دیکھیے. اٹس ویری روڈ، اٹس ویری بیڈ، اٹس اے ویری بیڈ کلچرل ہیبٹ دیٹ وی ہیو، ہے نا. جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، ان کو پراپر اٹینشن دیجیے، ان سے بات کیجیے، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کیجیے، ہے نا. فون بار بار نہیں اٹھائیے، اور بات کرتے بھی ہیں تو ہر 3 منٹ پہ چیک کرنے کی فون ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے امی ابا سے بات کر رہے ہیں اور 3 5 منٹ تک آپ نے فون نہیں چیک کیا تو بہت بڑا آپ کو نقصان ہونے والا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف پرابلم ہے، ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس سے ہم گرست ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی فیملی کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا اگرچہ اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے، یہ ٹائم کا ویسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بوڑھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، بسا اوقات کیا ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیے گا تو بہت سی وہ ریپیٹیٹیو باتیں بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، خاص طور پہ ہمارے زمانے میں. تو دے وانٹ ٹو بی ہرڈ، so they will tell you a lot of things. If you give some attention to old people, they'll give you a lot of information. They will start talking a lot of things to you, even if things which are not relevant to you, which are not of any interest to you. But اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ ان کی بات سنیں گے، ان کے دل کو اس کے ذریعے سے اطمینان ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس میں آپ کا زیادہ وقت بھی لگ جائے تو یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایون اس کے آپ کی اسٹڈیز کا کچھ حرج ہو رہا ہے تو بھی ایک ماڈریٹ اماؤنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو اٹینشن دینا، یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تیسری، آ، دینی علم کی یا دنیاوی علم کی کوئی کتاب خریدنے اگر آپ جا رہے ہیں، اس میں آپ کا زیادہ وقت صرف ہو جا رہا ہے، تو یہ بھی یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے. بسا اوقات آپ کو اپیرنٹلی لگ سکتا ہے، اگر ہم میٹیریلسٹک سینس میں سوچیں تو لگ سکتا ہے کہ یار ایک ہی کتاب خریدنی تھی، 6-7 گھنٹے اس میں ویسٹ ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو بھی آپ، جو پہلے حدیث میں نے پڑھی تھی کہ من سلک طریقا لطلب علم، کہ جو شخص جو ہے وہ طلب علم کے راستے پہ چلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے کو آسان کر دیتا ہے. تو ایون اف کہ آپ علم دین سیکھنے کے لیے کوئی کتاب خریدنے جا رہے ہیں یا کسی استاد سے ملنے جا رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ وقت صرف ہو جا رہا ہے، تو بھی یہ ٹائم کا ضیاع نہیں ہے. اس کو اے پلس بی کے ہول اسکوائر کے فارمیٹ میں میتھمیٹیکل ایکویشن میں فٹ کر کے ٹائم ویسٹیج کیلکولیٹ مت کیجیے گا، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو بھی وقت آپ اس میں لگائیں، وہ ساری کی ساری آپ کے دنیا اور آخرت دونوں میں، علم میں بھی برکت ہوگی آپ کی. جو علم جتنی محنت و مشقت سے سیکھا جائے گا، اس علم میں اتنی زیادہ پختگی ہوگی. یہ اصول ہے، بالکل اس کو یاد رکھ لیجیے. جو علم جتنی آسانی سے آپ نے سیکھا ہے، وہ علم آپ کو لگ رہا ہے لیکن آپ کے ذہن سے وہ نیچے نہیں اترے گا، اور وہ آپ کے حافظے میں بھی بہت زیادہ دن نہیں رہے گا. لیکن جو مشقت و مجاہدے سے سیکھا جاتا ہے، اس میں پرماننسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا چیز ہے؟ واکنگ ٹو مسجد، اگر مسجد دور بھی ہے، اگر آپ پیدل چل کے جاتے ہیں، زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے، تو بھی یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اس میں بیان کیا کہ ہر ایک قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر ایک اگلے قدم پہ ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں انسان کے. تو صرف مسجد تک ٹریول کرنے میں انسان کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مسجد جو لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں، تو یہ کفارات میں سے ہیں، مکفرات میں سے ہیں. کسی بھائی کا کوئی سوال آ رہا ہے یا میری آواز کلیئر نہیں ہو رہی؟ جی ٹھیک ہے. جن بھائیوں کو بھی جو سوال ہو یا کمنٹ کرنا ہو، انشاءاللہ وہ لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیں. جو بھائی ہینڈ ریز کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ہینڈ کو ابھی فی الحال کے لیے بچا کے رکھیں. کئی لوگوں نے ہینڈ ریز کیا، کچھ پرابلم ہو رہی ہے کیا وائس میں؟ اگر پرابلم نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ سوال وغیرہ کو ہم لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیں گے. اور جن بھائیوں کو جو کمنٹ وغیرہ بھی کرنا ہے، وہ انشاءاللہ لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیں، ورنہ مجھے لگے گا کہ وائس کی کوئی پرابلم ہے. اب وائس صحیح آ رہی ہے؟ ایک بھائی کنفرم کر دیں جلدی سے. جی جزاک اللہ خیر. چلیے پھر شروع کرتے ہیں. ہم۔ ٹھیک ہے. ڈوئنگ اینی لیول آف کمیونٹی سروس، کوئی بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، مسجد کے آرگنائزیشن میں کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی اسلامک پروگرام کے آرگنائز کرنے میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی مسلمان کے ہیلپ کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اس میں جو وقت آپ کا جا رہا ہے، ایون اف کہ اس سے آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی اسٹڈی کا حرج ہو رہا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ عند اللہ بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں، بلکہ اس کے ہر عمل پہ آپ کو اجر ملے گا. بلکہ بہت سے ایسے کام ایسے ہیں آپ دیکھیں گے، جو اگر کمیونٹی لیول پہ بعض مسلمان نہ کریں تو باقی تمام مسلمانوں کو دقت ہوگی اس کے نتیجے میں. تو ایون اس کی وہ لوگ جو کمیونٹی لیول کا کام کرتے ہیں، وہ دینی علمی مجلس میں اتنی شامل نہ ہو پائیں، اور بیٹھ کے تعلیم و تعلم میں شامل نہ ہو پائیں، اس طریقے سے جو ہے نوافل وغیرہ زیادہ نہ پڑھ پائیں، تو بھی ان کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت لکھا جاتا ہے. کیونکہ ان کے کام سے، ان کے ایکشن سے، ان کے آرگنائزنگ ایفرٹ سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے کام آسان ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹائم ویسٹ میں نہیں آئیں گی. صحبت الصالحین، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، ایون اف کہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، آپ بھی خاموشی سے ان کے پاس بیٹھے ہوں، کوئی بات نہ بھی ہو رہی ہو، کوئی علمی مجالس نہ بھی ہو، تو بھی ان کے پاس بیٹھنا جو ہے، چاہے اس میں زیادہ وقت ہی لگ جائے، یہ نقصان کا سودا نہیں، بہت فائدے کا سودا ہے. بسا اوقات ساتھ میں بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اگرچہ وہاں پہ کوئی انٹریکشن اور کوئی بات نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹائم ویسٹ نہیں ہیں، یہ نوٹ کرنے والی بات. آگے چلتے ہیں. ہم نے ٹائم ویسٹ کے ڈیفینیشن کو سمجھ لیا، کچھ ایگزامپلس کو سمجھ